بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ اس کی آیت 75 سے 82 یعنی 75 سے 82 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر مختلف طرح کے مضامین، لیکن ان سب کا تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل ہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے ان آیات کا مختصر ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں سب سے پہلی آیت جسے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں یہود کا کردار جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہود کا کردار قرآن کریم کی آیات کے سن لینے کے بعد، قرآن کریم کے آ جانے کے بعد، اور حتیٰ کہ ان کی اپنی کتابوں تورات اور اسی طرح زبور، انجیل جو باقی کتابیں آئیں ان کے اندر، ان سب کے آ جانے کے بعد ان کا کردار کیا رہا۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آ کا مطلب ہے کیا، فا کا مطلب پس، یعنی کیا پس، تطمعون یعنی تم توقع رکھتے ہو یا تم یہ طمع رکھتے ہو، تم یہ لالچ رکھتے ہو۔ اور یہ کن سے مخاطب ہے اللہ رب العزت؟ یہ اللہ رب العزت یہاں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آفتتمعون،
کیا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس تم سب اس چیز کی توقع رکھتے ہو، اس چیز کا طمع رکھتے ہو، جیسے یہاں پر یہ کالے رنگ میں یہ جو الفاظ ہیں، حروف ہیں، طا میم عین، یہ مادہ ہے، یعنی طمع رکھتے ہو، یہ لالچ رکھتے ہو، تم یہ امید رکھتے ہو، توقع کرتے ہو، ان کے یؤمنو، کہ وہ یہود جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، یؤمنو وہ ایمان لے آئیں، یعنی تم لوگوں کو جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الکہف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول جو ہیں وہ پوری امت کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے وہ حریص رہتے تھے اور یہ طمع اور توقع رکھتے تھے کہ سب کے سب جہنم سے بچ جائیں اور سب کے سب جو ہے ان کی نجات ہو جائے۔ اسی طرح امت محمدیہ کو بھی اللہ رب العزت نے یہ خاصہ دیا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے امت محمدیہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم رکھ دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور خود بھی اس پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہی موضوع یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ، ان کو یہ رہنمائی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ سارے یہود جو ہیں، یہ کتاب اہل کتاب جو ہے یہ ایمان لے کے آئیں، لکم تم پر سے مراد یعنی تمہارے اس دین پر، اور جس دین پر تم ہو، جو امت محمد تم ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ سب بھی امت محمد بن جائیں، اور قد تحقیق یعنی یقیناً، کانا ہے یا پھر اس کا مطلب تھا بھی ہوا کرتا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے، اور حالانکہ یقیناً ان یہودیوں میں کا ایک گروہ، یسمعون، یسمع وہ سنتے ہیں، یسمعون وہ سب سنتے ہیں، کلام اللہ کے کلام کو، یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کلام اللہ کو سنتے ہیں، اور اس کلام اللہ سے مراد ان کی اپنی کتب یعنی تورات، زبور، انجیل جو ان پر نازل ہوئی، اور اسی طرح قرآن کریم بھی ہے کہ ان کی باتیں، ان کتابوں کی باتیں ان کے کانوں تک پہنچی، انہوں نے ان کو سنا، ثم پھر یحرفونہ، وہ حرفو، حرف جیسے ہم لفظوں کو کہتے ہیں، یہاں پر تحریف یعنی بدل دینا، اصل لفظوں کو کسی دوسرے لفظوں کے ساتھ بدل دینا، یحرفون وہ ان لوگوں نے بدل ڈالا، اس کو یعنی جو بھی ان پر آیا، یعنی کلام اللہ میں سے جو کچھ بھی ان تک پہنچا انہوں نے اس کو بدل ڈالا، کب؟ اس کو سن لینے کے بعد، اور ساتھ ہی ساتھ اور من بعد ما، من سے، بعد میں، ما جو یا کہ، عقلوہ، عقلا یہ عقل کو جیسے کہتے ہیں یعنی سمجھ لینا، عقلوہ وہ اس کو سمجھ بیٹھے، یعنی جب ان کو سمجھ بھی آ گیا، انہوں نے وہ بات سن بھی لی، انہوں نے اپنے کتابوں کو اور کتاب اللہ آخری کتاب قرآن کریم کو بھی سمجھ لیا، سن لیا، اس کو سمجھ بھی لیا، اس کو جان بھی گئے، وہم یعلمون اور وہ ہر چیز کو پہلے سے جانتے بھی ہیں، یعنی ساری چیزیں یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ان کی اپنی کتابوں میں آئی تھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں میں خصوصاً اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ آیا ہے، جیسا اللہ نے خود قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام سے تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ سن کر بھی اور اس کو سمجھ لینے کے باوجود بھی، اللہ کے نبی کے اوصاف کو اپنی کتابوں میں پڑھ لینے کے بعد بھی، اور یہ سب کا علم حاصل ہونے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا؟ یحرفونہ، انہوں نے اس چیز کو بدل ڈالا۔ تو اس آیت کے اندر جو سب سے پہلا جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افتطمعون، تو اصل میں امت محمدیہ کی یہاں پر ایک صفت بیان کر دی جس کا ہم مختصر تذکرہ کر رہا ہے کہ امت محمدیہ کی یہ صفت ہے کہ وہ دعوت توحید کے لیے، دعوت اسلام کے لیے کیا جذبہ رکھتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے نبی کی طرح وہ بھی اسی مشن کو لے کر آگے چلیں، اور وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ تمام کی تمام امت جو ہے، تمام کی تمام بنو نوع انسان وہ دین کی طرف آ جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا وہ یہ کے ساتھ یعنی ایک سوالیہ انداز میں، اور یہ اس کو علماء نے استفہام انکاری کہا ہے، یعنی ایک ایسا سوال ہے جس میں انکار ہے،
یعنی تم تو یہ تما رکھتے ہو، یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، جبکہ اللہ رب العزت ان کو جان چکا ہے۔ اور جیسا ہم بھی قرآن کریم کی پچھلی آیات کے اندر یہ پڑھ آئے ہیں کہ ان کا کردار کیسا رہا، اپنے نبی کے بار بار ڈرانے سمجھانے کے باوجود، آیات کو دیکھ لینے کے باوجود، اور ان کے سامنے جب کلام اللہ آ گیا اور جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا، اس کو سن لینے کے باوجود، اس کو سمجھ لینے کے باوجود، اس کا اچھی طرح علم حاصل کر لینے جان لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ قطعاً اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ان سے نا امید ہو جانا چاہیے، ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ اسلام کو قبول کریں۔ یہ ایسی قوم بن چکے ہیں، یہ اپنی بار بار کی حرکتوں سے اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان پر قطعاً کوئی امید نہیں ہے کہ یہ اسلام کو قبول کریں گے۔ اور سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کلام اللہ سے مراد، اس سے مراد اصل میں تورات ہے، کہ انہوں نے تورات کو سنا، اس میں اللہ کے نبی کا نام پایا، اس میں اللہ کے نبی کی صفات کو دیکھا اور جان لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو بدل ڈالا، اس کی حیت، اللہ کے نبی کی صفات، ان کے اوصاف کو بدل دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تعویل کی، اور جہاں پر بھی یہ نام آیا اس کے کچھ اور معنی بیان کر دیے، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حربے ہیلے سے انہوں نے اس کی تعویلیں کر کے اس کو بدل دیا، اور اس طرح سے انہوں نے یہ سارے کا سارا سن لینے سمجھ لینے کے باوجود یہ عمل کیا۔ آج ہم امت محمدیہ اگر اسی کلام کو سنیں اور سمجھیں تو آج ہمیں بھی اس حرکتوں سے اور اس طرح کے کردار سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی امت کے اندر بھی کچھ ایسے علماء سو ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو کلام اللہ کو پڑھتے ہیں، جو حدیث رسول ان کے سامنے آ جاتی ہے، ہر چیز کو وہ سمجھ جاتے ہیں، اور ان کی عقل میں ہر چیز بڑی واضح طور پر آ جاتی ہے، ان کو اس کا صحیح طرح سے علم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ عقیدہ، وہ عمل، وہ قرآن کریم کی وہ جو احکامات ہیں وہ ان کے اپنے عقیدوں کے مخالف ہوا کرتے ہیں، وہ ان کے اپنے عقیدوں کے خلاف ہیں، ان کی عقلوں کے خلاف ہیں، ان کی عقل میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ تو کتنے ہی مفسرین اور کتنے ہی علماء آج ایسے ہیں کہ جو عقل کے پیمانوں پر چیزوں کو پرکھتے ہیں اور قرآن کریم کی یا تو تحریف کر دیتے ہیں یا تعطیل کر دیتے ہیں، یا پھر احکامات قرآنیہ میں وہ کوئی نہ کوئی تحریف اور تعویل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے جرم سے محفوظ رکھے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا اور اذا جب لقو یہاں پہ لام کاف جو ہے ملاقات جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، لقو جب وہ سب ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یعنی جب یہی لوگ جو ہیں، اور یہاں پر اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے یہ ان یہود کا بیان ہے کہ جو علم والے ہیں، جو ان میں علماء اور ان میں بڑے لوگ تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو سب کچھ جانتے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ ان کی سمجھ میں ہے، اور انہی کی آگے ایک اور صفت بیان کی ہے کہ یہ سب کچھ سمجھتے بوجھتے جانتے ہوئے بھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ان کا رویہ اصل میں کیا ہوتا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے۔ اور اس کا تذکرہ آپ سورۃ البقرہ ہی کی شروع کی آیات میں پڑھ آئے ہیں، جہاں پر منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر بھی منافقین کی ایک جماعت ابھری اور ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا، اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو عبداللہ بن ابی جیسا جو منافق تھا یہ بھی اصل میں کیا تھا، یہ بھی اصل میں انہی یہود کے اندر سے اور انہی یہودیوں میں سے نکلا اور اسلام کا لبادہ اوڑا۔ اور اسی طرح اس کے بعد کے ادوار میں بھی عبداللہ ابن سبا کے نام سے ایک شخص ابھرا جو ابوبکر صدیق وغیرہ کے زمانے میں ابھرا، اور بعد کے زمانوں میں اس نے اپنا فتنہ پھیلایا۔ تو یہ لوگ جو ہیں اصلاً یہودی تھے، انہوں نے اسلام کے لبادے کو اوڑا اور اوپر سے انہوں نے یہ کہا کہ قالو آمنا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خلا سپیس کو جیسے کہتے ہیں یعنی بالکل علیحدگی، یا اسی طرح ہم آج یہاں پر خالی بھی بولتے ہیں، یعنی جب وہ خالی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی باہر کے لوگ ان میں موجود نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَلَا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعدهم بعد کا مطلب تھوڑے، یعنی تھوڑے ان میں، ہم ان کے، الا طرف، بعد کے یعنی ان میں سے چند جب چند کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں،
اکیلے میں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، یہ یہودی علماء اور جاننے والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں قالو تو پھر وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تحدثو، اور یہاں پر حدث یعنی حدیث، یہی جو لفظ ہم حدیث آج بولتے ہیں تو اصل میں اس کا روٹ یہی ہے، یعنی جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان کو حدیث بیان کرتے ہو، تو کیا تم ان کو بات بتاتے ہو، اتحدثو، کیا تم ان کو بتاتے ہو، نہم، ان سب کو یعنی مسلمانوں کو، بما، ساتھ، بھی ساتھ، ما جو، فتح اللہ، فتح کھولنا، جیسے مفتاح چابی کو کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کو کھولے تو سب سے پہلی سورت ہے قرآن مجید کو کھولنے والی، اور فتح بھی اسی کو یعنی جس میں کامیابی کو کہا جاتا ہے، تو فتح اللہ یعنی جو اللہ نے تم پر کھول دیا، یعنی جس بات کا علم اللہ رب العزت نے اے یہودیوں تم کو دیا تھا، تم ان مسلمانوں کو کیوں جا کے بتاتے ہو؟ تو ان میں سے کچھ یہودی اپنے دیگر یہودی علماء کو یہ بات کہتے ہیں، تو کہتے ہیں فتح اللہ علیکم، جو تم پر اللہ نے کھولا کیوں تم ان کو بتاتے ہو، لی، تاکہ، یحاجوکم، حاجو حجت قائم کرنا، لی یحاجو تاکہ وہ مسلمان تم پر حجت قائم کر دیں، کم یعنی تم سب پر، یعنی کیا تم انہیں اس نظریے سے بتا رہے ہو یعنی کہ تم کیسے ہو گئے ہو، یہودی ایک دوسرے کو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو کہ تم اپنی راز کی باتیں جو ہماری کتابوں میں لکھی تھی کہ اللہ کے نبی کا نام ہے، ان کی صفات ہیں، دین اسلام کا تذکرہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو تمہاری کتابوں میں ہے تم کیوں مسلمانوں کو جا کر بتاتے ہو؟ کیا تم اس لیے بتاتے ہو کہ وہ ہم پر حجت قائم کر دیں، یعنی قیامت والے دن وہ کہیں کہ ہاں یہ دیکھیے یہ یہودی تو خود یہ سارا کچھ مانتے تھے، یہ جانتے تھے، اور اس کا تذکرہ یہاں پر ہے لیحاجوکم، تاکہ وہ تم پر حجت پیش کریں، بھی ان باتوں کے ساتھ، اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، یعنی قیامت والے دن جب تمہارا رب کے ہاں سب پیش ہوں گے تو اس دن وہ حجت قائم کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو ان سے یہ باتیں ان کے کانوں سے خود سنی، ان کے منہوں سے خود سنی ہے، یہ تو خود اس کے اقراری تھے، یہ تو کہتے تھے کہ ہاں اللہ کے نبی موجود ہیں اور اللہ کے نبی بالکل حق پر ہیں، اور بعض جگہوں پر یہ یہودی اس طرح سے کہا بھی کرتے تھے، اور جیسے یہاں پر بھی ذکر ہے قالو آمنا، یعنی جب مسلمانوں کو ملتے تو ان کے سامنے ہی اچھے بنتے اور کہتے کہ ہاں ہم ایمان لے کر آئے، تو اصل میں اس نظریے سے ان لوگوں نے یہ بات آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ساتھ کہا افلا تعقلون، تو کیا تم سب عقل نہیں کرتے، یعنی دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں جو جا کر مسلمانوں کے ساتھ بعض اوقات کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بعض یہود، یعنی اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بعض یہود جب عربوں سے اس طرح کی بات کرتے تو یہ بھی کہتے کہ یہ اگر تم اس طرح بتا دو گے تو یہ تو دنیا میں بھی تم پر چھا جائیں گے، یعنی پھر تو اصل میں تم نے امت یعنی محمدیہ کی امت کو جوائن کر لیا، تم نے تو محمد رسول اللہ کی رسالت کو قبول کر لیا، اور جب قبول کر لیا تو پھر تو تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی، تم کو ان کے انڈر رہ کر کام کرنا پڑے گا، یہ تم پر چھا جائیں گے، اور اللہ کے ہاں بھی قیامت والے دن یہ پھر تمہیں لاجواب کر دیں گے، تو اس حوالے سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مذاکرہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا، ولا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے، یعنی کیا ان کو پتہ نہیں ہے، یعنی آپس میں یہ کس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو یہ چیزیں نہ بتاؤ جو ہمارے اندر کی باتیں ہیں، کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا یہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ، ان کے بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ اعلانیہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تو پہلے سے سب کچھ جانتا ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو وہ خود بخود مسلمانوں کو خود ہی سارا کچھ بتا دے، جو اللہ رب العزت چاہے وہ مسلمانوں کو بتا دے، اس کو تمہاری حاجت نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی باتیں مسلمانوں کو جا کے بتاؤ، یہ تمہاری کتابوں کے اندر جو تحریف جو تم نے کر لی، وہ تمام باتیں جو تمہاری کتابوں میں لکھی تھی تم نے مٹا ڈالی، اللہ رب العزت نے ان میں سے بے شمار کتنی ہی باتیں ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر کھول کے بیان کر دی ہیں، اور ہمارے تک اللہ رب العزت نے وہ جو اسرار تھے، وہ جو اس میں چھپی ہوئی چیزیں تھیں، وہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ والے دن یہودیوں کے قلعے کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے بندر، اے خنزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیوں، یعنی جیسے پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ انہی یہودیوں کو ان کی بدخصلت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا، اور یہ لوگ طاغوت یعنی شیطان کی عبادت کرنے لگ گئے،
یہ اللہ کا کہے سے باہر نکل گئے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دی. یعنی جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان ان کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں ہی پتا تھی, یہ تو ہماری کتابوں میں بات تھی کہ ہمارے میں سے کچھ قبیلوں کو اللہ نے بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا اور کچھ طاغوت کی عبادت کرنے لگے, تو یہ اللہ کے نبی تک یہ بات کیسے پہنچی؟ تو وہ حیران اور پریشان رہ گئے. لیکن اس میں حیرانی اور پریشانی کی کیا بات کہ یہ تو اللہ رب العزت ہیں جو ہر چیز کو اس کے ہونے سے پہلے سے جانتے ہیں. تو بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں, جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور مِنْهُمْ ان میں سے امیون, امی بھی ہیں, ان پڑھ ہیں. یعنی پہلے آیات کے اندر, پہلی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہود میں سے ان لوگوں کا تذکرہ کیا, ان لوگوں کا کردار اور رویہ بیان کیا کہ جو لوگ پڑھے لکھے تھے, جاننے والے تھے, علم رکھنے والے تھے. اب آگے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہود کی کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو امی ہیں, یعنی امیون جو ان پڑھ ہوں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی الامی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی جو ان پڑھ ہیں, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. اور یہ احادیث میں بڑا واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا. اللہ کے نبی نے اسی لیے کچھ صحابہ کرام کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ لکھنے کے لیے مقرر بھی فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے نبی سے جو جو ارشاد فرماتے وہ لکھتے چلے جاتے. اور جب ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کچھ الفاظ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اس میں سے یہ مٹا دیں, محمد رسول اللہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹانے سے انکار کیا کہ میں کیسے اپنے ہاتھوں سے آپ کو رسول اللہ لکھنے سے انکار کر دوں. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ کدھر تم نے لکھا ہے, کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے تم نے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر یہ لکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر قلم چلا دی اور اس کو مٹا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. تو اسی حوالے سے یہاں پر بھی ذکر ہے کہ اب یہ یہودیوں کے ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو بالکل امی ہیں, جو پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں. لا نہیں یعلمون وہ جانتے الکتابہ کتاب کو, یعنی اپنی کتاب تورات کو ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, وہ جاننے والے نہیں ہیں. یہ صرف دوسرے علماء پر اپنا جو ہے انہی پر توکل کرتے تھے, انہی سے پوچھا کرتے تھے, انہی سے باتیں معلوم کرتے تھے. ان کو خود کوئی علم نہیں تھا. الا سوائے اس کے ان کو کیا علم تھا؟ الا سوائے امانی, سوائے چند آرزوؤں کے اور جھوٹی باتوں کے ان کے پاس کوئی اور بات نہیں تھی. یعنی ظاہر ہے ان کے پاس اپنی کتاب کی باتیں بھی معلوم جب نہیں تھی تو انہوں نے اپنے سے ہی بہت سی عقائد, بہت سی عبادات, بہت سی چیزیں اور بہت سے وسوسے اپنے پاس سے بنا رکھے تھے. اور امانی کا جو ترجمہ ہے ان کا اصل مطلب ہے باتیں اور اقوال, یعنی انہوں نے خود سے کچھ باتیں بنا لی ہوئی تھی کہ اچھا ایسا کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج اگر ہم امت محمدیہ کی مثال بھی لیں اور اس مہینے میں بھی دیکھیں تو آج امت محمدیہ نے شعبان کے اندر کتنی ہی بدعات ایجاد کر لی ہیں, اور ہر مہینے میں دیکھیں تو بدعتوں کی ایک لائن لگی ہے. اور یہ سب اپنے سے بنائی ہوئی اپنی باتیں, اپنے اقوال ہیں جن کے پیچھے قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی صحیح احادیث ان کو تقویت نہیں دیتی ہیں, اور کوئی قرآن کریم کی آیات ان کے پیچھے دلیل نہیں بنتی ہیں. تو یہی اسی طرح کی باتیں ان لوگوں میں بھی تھیں جو ان پڑھ لوگ تھے, جن کو خود کتاب کا علم نہیں تھا. تو ان کے پاس کیا تھی؟ جھوٹی آرزویں تھیں, اور جس کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ امانی کا مطلب ہے کذب, جھوٹ, آرزو, اور مختلف اس طرح کے معنی جھوٹ اور آرزو وغیرہ کے کیے گئے ہیں. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وا اور ان نہیں, ہم وہ الا مگر, یظنون وہ ظن کرتے, وہ صرف گمان کرتے ہیں. یعنی یہ صرف ان کے اپنے گمان ہیں, ان کے اپنے دماغ کی اختراع ہے, یہ ان کے اپنے صرف نظریے ہیں, یہ انہوں نے خود ہی گمان کر لیا ہے کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. تو اس حوالے سے یہ جو کیا گمان کیا کرتے تھے, تو اس حوالے سے علماء, ان کے یہودی علماء نے ان کو کچھ خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیا تھا. اور آج اگر ہم اپنی امت کی بات بھی کریں تو اس میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ کچھ علماء نے ان بیچارے ان پڑھ لوگوں کو کچھ ایسی خوش فہمیوں میں, کچھ خوش گمانیوں میں مبتلا کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ ایمان کی طرف توجہ دیتے ہیں, یہ امی لوگ, اور نہ ہی یہ لوگ اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں, بلکہ فضول کی بدعات کی طرف ان کی زیادہ توجہ رہتی ہے. تو ان یہودی علماء نے اپنے ان امی لوگوں کو کچھ ایسی باتیں بتا دی تھی, جیسا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. یعنی یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے چہیتے لوگ ہیں,
جتنی مرضی خطائیں کریں، جو مرضی کریں، اللہ رب العزت آخرکار اپنے چہیتوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، تو فکر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا اپنے لوگوں سے کہ ہم جہنم گئے بھی تو چند ہی دن گئے جائیں گے، ہم زیادہ دیر جہنم میں جانے والے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے کوئی زیادہ اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ دن کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے، جس کا آگے کچھ تفصیل سے تذکرہ آئے گا۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ہمیں ہمارے بڑے جو ہیں یہ بخشوا لیں گے، ہم میں بہت سے انبیاء آئے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور بہت سے انبیاء جو ہیں وہ ہمیں میں سے آئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہمیں ہماری سفارش کروا کر ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو آج اگر ہم اپنی امت کا جائزہ لیں تو کیا ایسی ہی صورتحال ہمارے ہاں بھی نہیں ہے؟ تو بے شک ہمارے ہاں بھی تقریباً اسی طرح کی صورتحال ہے کہ بہت سے لوگ جو بیچارے ان پڑھ ہیں، جن کے پاس خود کتاب اللہ کا علم نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کے عقائد کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کس طرح سے ان کے پیسوں کو بٹورا جاتا ہے، اور کس طرح سے ان کو جھوٹی بدعات اور ان چیزوں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری پوری امت کو سمجھ عطا فرمائے اور نیک صالح لوگوں کی محفلوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فویل، پس تو ایسے لوگ یعنی جو امی ہیں، جو ان پڑھ ہیں، لیکن اس ان پڑھے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی، کہ ان کو کیا پتا تھا بیچاروں کو۔ انہوں نے یہ جو اپنے پاس سے گمان بنا لیے، کتاب میں سے اپنے پاس ہی کوئی ایک لفظ پڑھا اور لفظ سنا اور اسی پر سے اپنے آپ کو بالکل کہہ لے محفوظ کر لیا، محفوظ سمجھ لیا، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فویل، پس ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، افسوس ہے، دکھ ہے، اور اس کے مختلف جو ہے معانی بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ویل کا ایک مطلب جہنم کا گڑھا بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس طرح ایک غریب حدیث کے اندر ویل کا مطلب ایک جہنم کا پہاڑ بھی بیان کیا گیا ہے۔ خیر، تو ویل ہے، ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ للذین، لی کے لیے، الذین وہ لوگ جو یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا؟ وہ یہی مطلب ہے کہ کتاب میں اللہ رب العزت نے وہ احکامات نازل نہیں کیے ہیں، لیکن یہ اپنے پاس سے اس کی دلیل کہتے ہیں کہ یہ تو کتاب میں موجود ہے، ہمیں تو قرآن کریم سے اس کی دلیل ملتی ہے، اور جبکہ وہ دلیل قرآن کریم میں نہیں ہے، جنہوں نے اپنے پاس سے کچھ تعویلات کر لی ہیں، تعویلات گھڑ لی ہیں، اور اس کو اس طرح تعویلات کے ذریعے انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر مثال بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب کو لکھتے ہیں، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی وہ اپنے پاس سے کچھ باتیں بناتے ہیں، کچھ گھڑتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں اور اس کو کتاب کا نام دیتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت پر کتنا بڑا یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ رب العزت پر کتنا بڑا بہتان یہ لوگ باندھتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کچھ بھی فرمایا نہیں ہے۔ لیشترو، اور یہ سب وہ کیوں کرتے ہیں؟ لی تاکہ، یشترو تاکہ وہ، یشترو اشتری کہتے ہیں خرید و فروخت کرنے کو، تاکہ وہ اس سے کچھ خرید سکیں، نفع حاصل کر سکیں، یشترو تاکہ وہ کچھ حاصل کر لیں، خرید لیں، بھی ساتھ اس کے، ثمنن ایک قیمت، قلیلن تھوڑی سی۔ یعنی اس سارے کا مقصد ان کا کیا ہوا کرتا ہے؟ تاکہ اس دنیا میں ان کو کچھ تھوڑا بہت فائدہ مل جائے۔ اور دنیا میں ان کے کیا کیا فوائد ہیں اس طرح کے کام کرنے سے؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ایسی نمازیں ایجاد کر لی، جیسے آج اگر امت محمدیہ کی بات کریں تو ہم میں لوگوں نے ایسی نمازیں ایجاد کر لی کہ یہ ایک نماز پڑھ لو تو جناب اتنے ہزار اور اتنے لاکھ نمازوں کا ثواب مل جائے گا، یہ اذکار کر لو تو اتنے جناب سالوں کے آپ کو گناہ معاف ہو جائیں گے، اس رات کی نماز اس طرح سے پڑھ لیں تو اس طرح ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو اصل نمازیں جو فرض نمازیں تھیں ان سے ہٹا کر کسی ایک رات کی عبادت پر لگا دیا، اور بہت سے اسی لیے ہماری امت میں ایسے لوگ ہیں جو سال ہا سال مسجدوں کا رخ نہیں کرتے ہیں، اور جو کسی ایک رات کو جاگ کر اس کی عبادت کر لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مار لیا ہے اور ہم نے کچھ فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا ویل ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جنہوں نے کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور پھر اس کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا، اور اس کو ثمنن قلیلہ اللہ رب العزت نے اس لیے بھی کہا ہے کہ دنیا کی یہ جو تھوڑا سا فائدہ ہے یہ قیامت کے آخرت کے اخروی فائدے کے سامنے اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت ہی کمتر اور حقیر چیز ہے۔ تو دنیا میں اگر ان کو بہت کچھ بھی مل جائے تو قیامت کے سامنے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ فویل لہم، تو آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں فویل لہم، تو ان پر ویل ہے، یعنی ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان پر کیا ہے؟
ان پر ویل ہے، مما اس سے جو کتبت انہوں نے لکھا، یعنی جو انہوں نے لکھا، جو کچھ انہوں نے آپس خود سے گھڑا، جو کچھ انہوں نے اپنے پاس سے بنایا، اس پر، اس کی وجہ سے ان پر ویل اور ہلاکت ہے۔ اور اسی والے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی یہاں پر ذکر کرتا جاؤں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ اہل کتاب سے کچھ پوچھ لیں، تو تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اس کا سوال ہی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی، اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اس کی تشہیر کی، پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب چھوڑ کر ان کی تبدیل کردہ کتاب کی کیا ضرورت؟ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ یہ ہمارے کچھ چینلز کے اوپر جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم نہیں بلکہ ساتھ ہم تورات اور زبور اور انجیل سے بھی احکامات لے سکتے ہیں، اور وہ ان سے کچھ چیزوں کے دلائل نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ اس طرح سے ڈانس کرنا بھی وہ جائز ہے، اور میوزک بھی جائز ہے، اور تصویریں بنانی بھی جائز ہیں، اور وہ ان کتابوں سے یہ چیزوں کے جواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نام نہیں لیتے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ایسے بہت سے علماء موجود ہیں کہ جو پچھلی کتابوں کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں، جبکہ کتاب اللہ قرآن کریم کے آ جانے کے بعد، اس کے ہمارے ہاتھوں میں ہونے کے بعد، اب کسی بھی اور کتاب کی طرف رخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند صفحات جو ہیں کچھ یعنی جو پچھلی کتابوں کی کچھ اوراق، کچھ سطریں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دیکھی، ان کو اس پر دیکھا تو اللہ کے پیارے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ آج اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ تو آج اس قرآن کریم کی موجودگی میں کسی بھی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان کے اوپر ویل ہے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر لکھا اس کی وجہ سے، وویل اور ہلاکت ہے ان کے لیے، اور ویل اور جہنم کی وادی ہے ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون کہ وہ جو انہوں نے اس سے کمایا، یعنی ان کی کمائی اور جو چیزیں انہوں نے لکھی وہ سب چیز جو ہے وہ بھی ہلاک ہونے والی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سب اعمال کرنے کی وجہ سے یہ لوگ خود بھی ہلاک ہونے والے ہیں، یہ سب کچھ چیزیں ہلاک ہو جانے والی ہیں اور ان کو دکھ دینے والا عذاب دینے والی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقالو، اور ان سب نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار، مس کا مطلب تھا ٹچ کرنا، چھونا، تمسا چھوئے گی، النار ہمیں، النار آگ، یعنی لن تمسنا النار یعنی ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا کہ ہمیں تو آگ بالکل نہیں چھوئے گی، اور آگے یہ بھی کہا الا مگر، ایامن کچھ دن، معدودہ یعنی کچھ تھوڑے سی گنتی کے کچھ دن ہیں، اگر وہ آئی بھی، ہمیں اگر جہنم میں جانا پڑا بھی تو وہ معدود کچھ گنتی کے کچھ دن ہوں گے جس میں ہم آگ میں اگر چلے بھی گئے تو اتنے دن جائیں گے، زیادہ ہم ہمیشہ آگ میں رہنے والے نہیں ہیں۔ تو کل اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کل آپ فرما دیجئے، اتخذتم کیا تخذتم تم نے لے رکھا ہے، آپ کہہ دے اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ اللہ سے، عہدن کوئی وعدہ، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ یہ جو کہتے ہو کہ تم کچھ ہی دن آگ میں رہو گے اگر چلے گئے، تو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا اللہ سے تم نے کوئی وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کوئی وعدہ کیا ہے؟ فلن پس ہرگز نہیں، ہاں اگر تو وعدہ کیا ہے تو پھر ہرگز نہیں، یخلف اللہ تو اللہ خلاف نہیں کرے گا، عہدہ اپنے وعدے کے، یعنی اگر تو اللہ کا واقعی کوئی تمہارے ساتھ وعدہ ہے تو بے شک پھر تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے وعدے کے کبھی بھی خلاف جانے والا نہیں ہے۔ ام یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے، یا پھر دوسری بات ہو سکتی ہے، یعنی اگر عہد نہیں لیا تو پھر اصل میں کیا ہے، تو پھر اصل میں اللہ پر تم ایک ایسی بات کہہ رہے ہو، تم اللہ کے ذمے ایک ایسی بات لگا رہے ہو کہ جس کے بارے میں اصل میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو وہ چیز کیا تھی جس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں تھا لیکن وہ اللہ کے ذمے لگا رہے تھے؟ تو یہی تھا اصل میں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آگ میں اگر گئے بھی تو تھوڑے سے عرصہ کے لیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی اصل میں ٹوٹل جو عمر ہے، دنیا میں جو انسان رہے ہیں وہ پوری کی پوری 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال میں ایک 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔
یعنی اگر 7000 سال کے اعمال بھی ہوں، 7000 سال کی بھی دنیا ہو، تو 7 دن زیادہ سے زیادہ ہم جہنم میں رہیں گے. اور اصل میں اس قول کی تردید میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسی بات نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی. آپ پیچھے واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے بچڑا بنایا سامری کے کہنے پر اور پھر اس کی عبادت شروع کر دی، تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تو ان کا قول یہ ہے کہ اتنے ہی دن یعنی 40 دن ہی وہ جہنم میں جلیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال دے گا اور اس کی جگہ پھر امت محمد کو لے آئے گا، یا بعد کی امتیں اس کے بعد جہنم میں آئیں گی. تو ایسا ان کا قول تھا. جبکہ مسند احمد، بخاری، نسائی وغیرہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا. یہ یہودیوں نے فتح مکہ جب ہو گئی تو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے پیارے نبی کو زہر آلود گوشت بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو. پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ تو فلاں ہے. انہوں نے کہا بجائے ارشاد فرمایا، یعنی بالکل آپ نے درست فرمایا، وہی ہمارا باپ ہے. آپ نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں تو سچ سچ بتانا. انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، اگر جھوٹ کہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے ہیں آپ کو. یعنی پھر اللہ کے نبی کے سامنے وہ اللہ کے نبی پر بڑا ایمان اپنی طرف سے شو کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو آزما چکے ہیں، ہم بالکل آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن تو ہم ہیں، یعنی ہم تھوڑے ہی دن جہنم میں رہیں گے، کچھ دن ہم رہیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو، یہ بالکل تم نے اپنے پاس ایک بڑا چڑھا کر بات کر دی ہے، ہرگز نہیں. پھر فرمایا اچھا بتلاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اب دیکھیے آگے، یعنی اتنا سچ پتا ہونے کے باوجود اللہ کے نبی سے اس طرح سے، یعنی ان کے بارے میں سب کچھ جان لینے کے باوجود کہ اللہ کے نبی کو اللہ بتانے والے ہیں، اس کے باوجود آگے پھر وہ کیا کہتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہ دے گا. یعنی پھر مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پی لیں، کیونکہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ کو اس کا کیا نقصان، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات حاصل کر لیں گے. تو اصل میں یہ یہود کا طرز عمل آپ کے سامنے، اور آپ پہلے بھی دیکھ آئے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کا طرز عمل جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا، یعنی اللہ نے کیا تم سے کوئی عہد لیا ہے؟ یہ جو تم باتیں کرتے پھرتے ہو کہ تم جہنم کے اندر تھوڑے دن جاؤ گے، تو بالکل یہ دعوے جو ہیں یہ جھوٹے ہیں اور ان کی اصل میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ سب تم نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، اور جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم ایسی باتیں کر رہے ہو جس کا اللہ نے تمہیں کوئی علم نہیں دیا ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بلا، کہ ہاں کیوں نہیں، من کا سبا، من جو یا جس نے، کا سبا کوئی کمائی کی، سیئاتن کسی بھی طرح کی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور احاطہ کا مطلب جیسے ہم اردو میں بھی احاطہ کہتے ہیں یعنی گھیر لینا، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور جس کو گھیر لیا اس کو، خطیئتہ، اس کے گناہوں نے. یعنی کیوں نہیں، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے اور تھوڑی دیر کے لیے جاؤ گے، تو کیوں نہیں جاؤ گے تم جہنم میں؟ اصل میں یہ آیت جو ہے اللہ رب العزت، اس کی آیت کو کمپلیٹ آگے پڑھتے ہیں تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اصل میں ہمارے سامنے وہ فارمولا، ان کے جواب میں انہوں نے جو اپنے پاس سے فارمولا بنایا کہ ہم تو بس تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کا اصل فارمولا کیا ہے، اور اصل میں کیا ہے. تو اس کا تذکرہ اصل میں ہے کہ جو تو گناہ کرے گا، جو تو برائیاں کرے گا، اور جس کی برائیاں اتنی ہوئیں کہ ان کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا، یعنی شدید اور بہت زیادہ برائیاں ہوئیں، تو فاولئک، تو ایسے ہی لوگ ہیں، اصحاب النار، کہ جو جہنمی ہیں، یعنی ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. اب اس میں اللہ رب العزت نے سمپل صاف کرائٹیریا ہمارے سامنے واضح کر دیا، نہ اس میں کسی خاص امت کو اس میں رکھا کہ فلاں امت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی اور فلاں لوگ نہیں جائیں گے، یا فلاں لوگ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور فلاں لوگ زیادہ دیر کے لیے، بلکہ اوپن اللہ رب العزت نے ایک خاص اصول بیان کر دیا کہ جس کی بھی برائیاں حد کو گزر گئیں اور بہت زیادہ ہو گئیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہی اصل میں جہنم میں جانے والے ہیں. ہم فیہا، ہم وہ، فیہا اس کے اندر، خالدون وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. یعنی جو ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا، اور ایسا شخص خصوصاً جس کی برائیاں شدید ہوئیں اور انتہا کو پہنچی، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، اس کو کبھی بھی جہنم کے اندر سے نکالا نہیں جائے گا. تو اس حوالے سے یہ جیسے ہمارے سامنے واضح ہو گیا
کہ یہود کا اللہ رب العزت نے صاف طور پر جواب دے دیا کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا دعویٰ ہے. اور اس دعوے کے اندر اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ جو بات کی ہے، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئہ، تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے، یعنی یہ کون سی برائیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ بن جاتی ہے. تو اس حوالے سے ایک قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں برائی سے مراد کفر ہے. یعنی یہ جو برائی کی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی برائیاں اس حد تک پہنچ گئی تو اس میں اس سے مراد اس کا کفر ہے. اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد شرک ہے. یعنی شرک اور کفر یہ ایسی بڑی برائیاں ہیں کہ جس کے اندر یہ شرک ہی شرک ہو اور کفر ہی کفر ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والا ہے. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شرک ہے، کہ یہ جو برائیوں کی بات یہاں پر کی گئی ہے اس سے مراد شرک ہے جس کے بھی دل پر قابض ہو جائے. اور شرک بھی ایسا، یعنی ایسا نہیں جیسے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ جس بھی چیز کے لیے قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں شرک کا لفظ آیا ہے تو اصل میں اس سے مراد شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک ہے. لیکن یہی شرک جب بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو بار بار کیا جاتا ہے تو وہ شرک اکبر بن جایا کرتا ہے. تو اسی طرح یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا تو اس نے شرک کیا، اور اسی طرح جس نے نحوست لی تو اس نے شرک کیا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی اس طرح کی احادیث مروی ہیں تو جس میں شرک سے مراد اصل میں یعنی اس طرح کے اعمال ہیں. اور جس شخص کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف شرک نہیں بلکہ شرک اس کے دل پر قبضہ کر لے، یعنی اب وہ اس کا کوئی عمل بھی شرک سے باہر نہیں ہے. وہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ فلاں وارث اور فلاں کے مدد میں ہم آ گئے، اور لوگوں کی وہ باتیں کرتا ہے اللہ نبی وارث، اور وہ کہتا ہے کہ جی مولا علی مدد اور مشکل کشا، اور دوسروں کو وہ مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت کی یہ ساری صفات ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی مشکلوں میں ڈالنے والے ہیں اور وہی مشکلوں سے نکالنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا کہ میں آج جھنڈا ان کے ہاتھ میں دینے والا ہوں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بیمار تھے، ان کی آنکھ میں درد تھا، کوئی مسئلہ تھا. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور ان کی آنکھ کے اس مسئلے کو اپنے لعاب دہن سے حل کر دی. ان کی آنکھ میں لعاب دہن ڈالا، اللہ رب العزت نے اس کو صحیح کر دیا. تو جس شخص کو خود حاجت ہو اور جو شخص خود مشکل کا شکار ہو جائے وہ کسی کا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے. تو اصل میں جس کے دل پر اس طرح شرک قبضہ کر لے تو بے شک ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. اور اللہ رب العزت نے شرک کو سب سے بڑا گناہ بھی کیا قرار دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جیسے سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا. اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو قلنا، ہم نے فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے فرمائیے. قالا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، تو اس میں جو سب سے پہلی بات بتائی وہ یہی کہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر طرح کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو تمام گناہ معاف فرما دے لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو. یعنی یہاں پر جو بات اگر ان کو صرف مجرد گناہ بھی سمجھا جائے کہ یہ جس کے گناہ، جس کی برائیاں، ان برائیوں نے اس شخص کو گھیر لیا تو ایسا شخص جہنمی ہے، تو ان برائیوں کو اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، گناہوں کو چھوٹا اور ہلکا نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جایا کرتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر جو ہے بہت بڑی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. اور اس حوالے سے ایک اور چیز وضاحت طلب ہے، وہ یہ کہ مسلمان جو ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان یافتہ ہیں اور جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کفر نہیں کیا اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہوں نے زندگی میں شرک سے ہمیشہ باز رہے، ایسے لوگ اگر کچھ گناہ کر بھی لیں اور اگر گناہ کر، کیونکہ انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ یا 100 سے زیادہ دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتا ہوں. تو ہماری امت میں سب لوگ جو ہیں وہ گناہ کرنے والے ہیں اور سب سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جایا کرتا ہے، لیکن ان گناہوں کے سبب اللہ رب العزت
سے پہلی تو یہی امید ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے سب کو معاف فرما دے، جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے اللہ چاہے تو اپنے فضل سے ان صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ اور بھی بہت سے مختلف اعمال ہیں، جیسے ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور اسی طرح ایک حج جو ہے دوسرے حج کے درمیان میں، بلکہ حج تو بالکل ایسے انسان کو پاک کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی انسان آج ہی پیدا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس طرح گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل اور رحمت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یا اگر اللہ رب العزت کچھ عرصہ کسی شخص کو جہنم میں رکھے گا، اس کے گناہوں کے بقدر رکھے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو باہر نکال دے گا، اور یا پھر اللہ کے نبی کی سفارش سے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں کچھ دیر رہیں گے، اللہ رب العزت جب چاہے گا اللہ کے نبی کی سفارش سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے لوگ میں شمار فرمائے جن کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو، اور ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو کبھی بھی جہنم کا منہ نہ دیکھیں، ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ رب العزت ڈائریکٹ جنت کا حقدار ٹھہرائے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ان جہنمیوں کی پہلے بات کی، اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اور الذین وہ لوگ جو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عملوا انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک عمل اچھے عمل پھر ساتھ انہوں نے کیے، اولئک اصحاب الجنہ اولئک وہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اصل میں اصحاب الجنہ جو جنت والے ہیں، جو جنت کے اصحاب ہیں، جو جنت کے ساتھی ہیں، جو جنت میں رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اس کے اندر یعنی اس جنت کے اندر خالدون وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ جیسے پہلے جہنمیوں کے لیے اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون، یہ جو جہنمی لوگ ہیں ایک دفعہ جب جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ شرک و کفر کرنے والے جب ایک دفعہ جہنم میں چلے جائیں گے یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے، جبکہ مومن جو ہیں اگر ان کو کسی وجہ سے اگر ان کے گناہوں کے بسبب اللہ نے اگر جہنم میں ڈال دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک خاص مدت تک ان کے اوپر جتنا ان کو سزا ملنی ہے اس سزا کے بعد ان کو اصل میں وہاں پر اللہ رب العزت موت دے دے گا، اور پھر اللہ رب العزت سے ان کو باہر نکال دے گا، جبکہ باقی لوگوں کو اللہ رب العزت وہاں پر ہمیشہ کی زندگی دینے والے ہیں، ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ وہاں پر ہمیشگی کی زندگی میں ہوں گے، اور اسی طرح جو شخص جنت میں چلے گئے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایسے لوگ جو ایمان لائے، اور یہاں پر دو صفات اس کی بیان کی گئی ہیں، والذین آمنوا جو ایمان لائے اور صرف ایمان تک بس نہیں، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال بھی ساتھ ہی ساتھ کیے، یعنی صرف ایمان لا کر یہ کافی نہیں کہ اچھا میں ایمان لے آیا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اس کے رسول کو مانتا ہوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اتنا کافی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اتنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل صالح بھی کرنے ہیں، اور چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں، جیسے اللہ رب العزت سورۃ التغابن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ واسمعوا واطیعوا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اللہ سے ڈرو جتنا تم اس سے ڈر سکتے ہو، جتنا اس سے تم ڈر سکتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا اللہ کے نبی کی بات کو سنو، اس قرآن کریم کی باتوں کو سنو، واطیعوا اور اس پر عمل کرو۔ تو بے شک عمل اور ایمان یہ دونوں مل کر آپ کے لیے ایک جنت کی چابی کا کام دیتے ہیں اور جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو عمل صالح کرنے والے ایماندار لوگ ہیں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور پھر ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار 3 دفعہ کہتا ہے، جہنم خود اللہ رب العزت سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ اس شخص کو مجھ سے بچا لے۔ اور اسی طرح ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہم ادخلنا جنات الفردوس الاعلی، اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس کے اونچے درجوں میں اللہ رب العزت وہاں پر ہمیں رکھے بغیر حساب۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ رب العزت جنت میں بغیر حساب کے داخل فرمائے گا۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔